علی حسن ایک خوبصورت اور شریف نوجوان تھا۔ درمیانے طبقے کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ شہر میں اس کے دو مکان، ایک کار اور کچھ زمین جائیداد بھی تھی۔ وہ اپنی ماں آبدہ اور چھوٹی بہن عائشہ کے ساتھ رہتا تھا۔ باپ کا انتقال کچھ عرصے پہلے ہی ہوا تھا، اسی لیے آبدہ نے بیٹے سے کہا کہ گاؤں والا پرانا مکان بیچ دیا جائے۔ گاؤں میں ان کے دادا کا بنایا ہوا ایک پرانا مکان اور 2 ایکڑ زمین تھی، جو دادا نے علی حسن کے نام کی ہوئی تھی۔ دادا کو علی حسن سے بے پناہ محبت تھی، مگر اب گاؤں میں ان کے خاندان کا کوئی نہیں رہتا تھا، سب شہر آ گئے تھے۔ چنانچہ آبدہ نے فیصلہ کیا کہ گاؤں کی زمین اور مکان فروخت کر دیے جائیں۔ علی حسن صبح کی بس پکڑ کر گاؤں کے لیے نکل پڑا۔ گاؤں شہر سے تقریباً 200 کلومیٹر دور تھا۔ بس راستے میں جگہ جگہ رکتی، نئے مسافر سوار کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ جب گاؤں ابھی 50 کلومیٹر دور تھا تو بس ایک سٹاپ پر رکی، وہاں ایک نہایت حسین لڑکی اپنی خالہ اور چھوٹی بہن کے ساتھ بس میں چڑھی۔ علی حسن لوگوں کو دیکھ رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی وہ ٹھہر سی گئی۔ وہ سادہ کپڑوں میں تھی، مگر چہرے کی معصوم مسکراہٹ اور سلیقہ اسے خاص بنائے ہوئے تھا۔ علی حسن کی نظریں اس پر جم گئیں، اسے لگا جیسے برسوں کی تلاش ختم ہو گئی ہو۔ جب لڑکی کی نگاہ علی حسن پر پڑی تو وہ بھی بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتی رہی، پھر شرما کر نظریں جھکا لی۔ گاؤں پہنچتے ہی بس رکی، لڑکی نے علی حسن کو ایک نظر دیکھا اور خالہ و بہن کے ساتھ اتر گئی۔ اتفاق سے وہی گاؤں تھا جہاں علی حسن کو بھی اترنا تھا۔ علی حسن بھی بس سے اترا اور کچی سڑک پر چلنے لگا۔ لڑکی اور اس کی خالہ آگے جا رہی تھی، علی حسن پیچھے پیچھے۔ تعاقب کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر منزل ایک ہی تھی۔ لڑکی نے آہستہ سے خالہ سے کہا، خالہ جی وہ لڑکا کب سے ہمارے پیچھے آ رہا ہے، پتہ نہیں کون اجنبی ہے۔ خالہ رکی، پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر اشارے سے علی حسن کو بلایا اور پوچھا، بیٹا کون ہو تم؟ پہلے کبھی یہاں دیکھا نہیں۔ علی حسن مسکرا کر بولا، خالہ میں عبدالرحمن صاحب کا بیٹا علی حسن ہوں۔ دوستو کہانی آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے دادا کا پرانا مکان اور زمین جہاں ہے، والد صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، اس لیے مکان بیچنے آیا ہوں۔ خالہ خوش ہوئیں، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور بولی، اچھا تو تم ہمارے پڑوسی کے بیٹے نکلے۔ ارے واہ، جب تم چھوٹے تھے تب تمہیں دیکھا تھا، اب تو جوان اور خوبرو ہو گئے ہو، آؤ ہمارے گھر چل کے کھانا کھاؤ۔ خالہ کی بات سن کر علی حسن شرما گیا اور لڑکیاں دبے ہونٹوں ہنسنے لگی۔ خالہ کے ساتھ وہ گاؤں کی طرف چلنے لگا۔ راستے پر خالہ باتیں کرتی رہی، گاؤں کے لوگوں کی پرانی یادوں کی، اور ساتھ اس کی بیٹی عائشہ اور بھانجی سہرش کا تعارف کرایا۔ علی حسن اور سہرش نے نظریں ملائیں اور ہلکا سا مسکرا دی۔ خالہ کی باتیں جاری تھیں، مگر دونوں کی نگاہیں چپکے چپکے ایک دوسرے سے الجھی رہیں۔ جب وہ گھر پہنچے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ خالہ نے سہرش سے پانی لانے کو کہا، سہرش نے پانی پلایا، پھر خالہ کی کہنے پر کھانا بنانے چلی گئی۔ کھانے میں جب علی حسن نے سہرش کے ہاتھوں کے پکوان کا پہلا نوالا منہ میں ڈالا تو جیسے دیوانہ ہو گیا۔ ماں کے ہاتھ کے بعد یہ پہلا ذائقہ تھا جس نے دل چھو لیا۔ وہ تعریف کرتا جا رہا تھا اور سہرش شرمائے مسکائے جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد خالہ نے کہا، بیٹا آج یہیں رک جاؤ، شام کو تمہارے ماموں بھی آ جائیں گے، پھر تمہیں مکان دکھا دیں گے۔ علی حسن نے ماں کو فون کر کے اطلاع دی کہ وہ خالہ کے ہاں رک رہا ہے۔ ماں نے اطمینان سے اجازت دے دی، کیونکہ زمین کے خریدار کا بندوبست وہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد سب آنگن میں بیٹھے، گاؤں کے لوگ ملنے آئے، خوشگپیاں ہوئیں، پھر سب اپنے اپنے کمروں یا چھت پر جا کر سو گئے۔ علی حسن دل ہی دل میں موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ سہرش سے کچھ بات کر سکے۔ رات کو اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا سہرش گڑھے کے پاس پانی پی رہی تھی۔ شاید اسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، عائشہ سو ہی رہی تھی۔ علی حسن اٹھا اور سہرش کے پاس چلا گیا۔ سہرش نے اسے آتے دیکھا، مگر وہی کھڑی رہی۔ علی حسن کے پاس پہنچنے پر اس نے پانی کا گلاس بڑھایا۔ علی حسن نے گلاس لیتے ہوئے دھیرے سے کہا، سہرش میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اگر تم بھی چاہو تو میں امی سے بات کروں گا۔ سہرش نے نگاہ اٹھائی اور شرماتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ یہ دیکھ کر علی حسن کے چہرے پر خوشی کی چمک پھیل گئی۔ سہرش خالہ کے پاس چلی گئی اور علی حسن اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ دونوں رات بھر ایک دوسرے کے خیالوں میں کھوئے رہے۔ صبح ہوئی تو عائشہ سہرش کو چھیڑنے لگی، رات کو نیند نہیں آئی تھی نا بھابی صاحبہ۔ سہرش شرما کر بولی، پاگل مت بنو، کچھ بھی الٹا سیدھا مت کہو۔ علی حسن صبح تیار ہو کر خالو کے ساتھ زمین کے کاغذات کا کام نپٹانے گیا۔ دوپہر کو واپس آئے تو خالہ نے کھانا رکھا۔ علی حسن نے سب سے رخصت ہونے کی اجازت لی، کیونکہ اب اسے شہر واپس جانا تھا۔ جاتے وقت اس کی نظریں سہرش کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ جب وہ بس اسٹیشن کے قریب پہنچنے والا تھا
تو سحرش اچانک سامنے آ گئی، اسے دیکھتے ہی علی حسن کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ دونوں نے چپکے چپکے باتیں کی، وعدے کیے کہ چل دوبارہ ملیں گے۔ جاتے وقت علی حسن بولا جلدی آؤں گا تمہیں لینے۔ سحرش کی آنکھیں بھر آئیں، وہ تب تک علی حسن کو دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ شہر پہنچ کر علی حسن کی ماں عابدہ نے مسکرا کر پوچھا بیٹا لگتا ہے گاؤں سے کوئی دل میں بسا لائے ہو؟ علی حسن ہنس کر بولا امی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ عابدہ بولی میں تیری ماں ہوں، تیرے چہرے کی خوشی سب بتا رہی ہے۔ علی حسن نے کہا امی وہ خالہ کی بھانجی ہے نا، نام سحرش، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ عابدہ کے چہرے پر ہلکا سا رنگ بدلا مگر وہ بولی اچھا ٹھیک ہے، پہلے جا کر ہاتھ منہ دھو کھانا کھا پھر بات کریں گے۔ علی حسن کھانا کھاتے ہوئے سحرش کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے کھانے کی تعریفیں کرتا رہا۔ اس نے امی سے کہا امی آپ اس سے ضرور ملنا، بہت نیک دل لڑکی ہے۔ عابدہ خاموش مسکرا کر بولی ہاں بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا، پہلے کھانا کھا لو۔ رات کو عابدہ جاگی جاگی سی رہی، نیند آنکھوں سے غائب تھی، دل میں خیالوں کا طوفان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سحرش غریب گھر کی لڑکی ہے اور وہ تو چاہتی تھی کہ بیٹے کی شادی کسی امیر گھرانے کی بیٹی سے ہو جو جہیز کے ساتھ بہت کچھ لائے، مگر وہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ علی حسن پہلی بار دل سے خوش ہے۔ صبح ہوئی تو وہ عبادت میں لگی تھی کہ علی حسن نے پھر سحرش کی بات چھیڑ دی۔ عابدہ نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی بیٹا وہ لڑکی غریب گھر کی ہے، تمہارے لائق نہیں، مگر علی حسن ضد پکڑ گیا امی میں شادی کروں گا تو صرف سحرش سے، اگر آپ راضی نہیں تو میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ عابدہ نے طویل خاموشی کے بعد ہار مان لی، اس نے خالہ کو فون کیا اور رشتہ پکا کر دیا۔ خالہ پہلے سے ہی دل میں چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ہو جائے، انہوں نے سحرش کے والدین سے بات کی جنہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ سحرش یہ خبر سنتے ہی خوشی سے جھوم اٹھی جیسے اس کے دل کو قرار مل گیا ہو۔ 2 دن بعد علی حسن ماں بہن اور رشتہ دار منگنی کے لیے گاؤں پہنچے، سب کے سامنے علی حسن اور سحرش کی منگنی ہوئی۔ نیلی ساڑی میں سحرش اتنی حسین لگ رہی تھی کہ سب کی نظریں ٹھہر گئی۔ علی حسن کے دل میں خیال آیا یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت گھڑی ہے۔ عابدہ نے بہو کو تحفہ دیا مگر دل کے اندر ایک کانٹا چبھتا رہا۔ اگلے دن علی حسن نے سحرش کے ساتھ لمبا وقت گزارا، باتیں کی، خواب دیکھے۔ ابھی وہ باتوں میں مصروف تھی کہ اچانک عائشہ کمرے میں داخل ہوئی، دونوں کو دیکھ کر ہنس پڑی، ماحول ہلکا ہو گیا۔ جاتے وقت علی حسن نے سب سے دعائیں لی اور شہر واپس آ گیا۔ اب دونوں روز راتوں کو فون پر گھنٹوں باتیں کرتے، محبت اور بڑھتی گئی۔ 1 مہینہ یوں ہی گزر گیا، پھر شادی کی تاریخ طے ہوئی۔ اگلے مہینے کی وقت جیسے پر لگا کر اٹھ گیا، شادی کا دن آ پہنچا۔ سحرش 16 سنگار کیے دلہن بنی بیٹھی تھی، بے چینی سے بارات کی راہ تکتی۔ جیسے ہی بارات پہنچی وہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگی، دلہن کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ بارات پہنچی، استقبال ہوا، علی حسن دولہا بن کر سب کی آنکھوں کا تارا لگ رہا تھا۔ جب سحرش آئی تو وہ پریوں جیسی لگ رہی تھی، نکاح ہوا، سب خوشیوں میں گم ہو گئے۔ رخصتی کے وقت سحرش ماں باپ سے لپٹ کر بہت روئی، علی حسن نے اسے سنبھالا، گاڑی میں بٹھایا اور اپنے شہر لے آیا۔ گھر پہنچ کر عابدہ نے بہو کا استقبال کیا، رسمیں ہوئی مگر اس کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ سحرش سب کے ساتھ ہنسی خوشی گھلنے کی کوشش کرتی رہی مگر عابدہ کے دل کا غرور اور لالچ ابھی سویا نہیں تھا۔ پہلی رات سحرش اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، علی حسن ابھی باہر رشتہ داروں سے مصروف تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا تو بہن عائشہ نے شرارت سے دروازہ روکا۔ علی حسن نے مسکرا کر جیب سے کچھ نوٹ نکال کر دیے، تب جا کر اسے اندر جانے دیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو سحرش چسکی ہوئی بیٹھی تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ علی حسن آہستہ سے پاس آیا، بیٹھا، پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا اب تم میری زندگی ہو سحرش، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ سحرش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولی علی حسن تم نے مجھے اتنی عزت دی، میں تو ہمیشہ تمہاری رہوں گی۔ ان کی روحیں جیسے ایک ہو گئیں۔ اگلی صبح 5 بجے عابدہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹا تیار ہو جاؤ۔ سحرش فوراً اٹھی، دروازہ کھولا، عابدہ کے چہرے پر بناوٹی نرمی تھی۔ علی حسن بھی جاگا، دونوں تیار ہو کر گھر والوں کے ساتھ ناشتہ کرنے لگے مگر یہ سکون زیادہ دیر نہ رہا۔ ناشتے کے فوراً بعد عابدہ نے سحرش کو باورچی خانے کے کاموں میں لگا دیا۔ علی حسن سحرش کو اپنے پاس بلانا چاہتا تھا مگر عابدہ نے ہر وقت اسے کاموں میں الجھائے رکھا۔ دوپہر کے بعد سحرش نے جیسے ہی ذرا دم لینے کی کوشش کی، عابدہ نے کہا بیٹی ذرا تیار ہو جاؤ، آس پاس کی عورتیں تم سے ملنے آ رہی ہیں۔ اصل میں عابدہ نے اسے پہلے ہی سب پڑوس کی عورتوں کو بلا رکھا تھا تاکہ وہ سحرش کو نیچا دکھا سکے۔ پڑوسیں آئیں، سب نے سحرش کی خوبصورتی کی تعریف کی مگر عابدہ کو بے برداشت نہ ہوا۔ وہ بولی بجی ساڑیاں لائی ہے، جہیز میں کچھ خاص تو نہیں؟ سب کے سامنے سحرش کی چیزیں نکال نکال کر دکھانے لگی۔
کبھی برتنوں پر طنز، کبھی کپڑوں پر۔ سہرش کے دل میں یہ باتیں چبھنے لگی، وہ چپ رہی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سہرش چپکے سے کمرے میں گئی اور آنسو بہانے لگے۔ علی حسن آیا تو پوچھا، سہرش کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ سہرش نے کہا، کچھ نہیں، بس امی کی یاد آ گئی تھی۔ علی حسن نے پیار سے تسلی دی، اسے چپ کرا ہی رہا تھا کہ آپدہ نے پھر آواز دی، بہو آؤ، تھوڑا کام باقی ہے۔ شام کو جب علی حسن نے کہا، امی آج ہم دونوں ذرا باہر سیر کو جائیں، تو امی نے سخت لہجے سے کہا، نہیں بیٹا، ابھی نہیں شادی ہے، لوگ کیا کہیں گے، کل جانا۔ علی حسن اپنی ماں کی بات ٹال نہ سکا۔ دوسرے دن سہرش کے میکے سے خالہ، خالو اور عائشہ آئے۔ سہرش نے سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ تھوڑی دیر بات چیت کے بعد وہ سہرش کو اپنے ساتھ گاؤں لے کر واپس چلے گیا۔ 2 دن کے بعد عائشہ خود سہرش کو واپس لینے گئی۔ سہرش جان چکی تھی کہ ساس اسے پسند نہیں کرتی، مگر صبر کے ساتھ خدمت کرنے لگی۔ سہرش محنتی اور سمجھدار تھی، گھر کی کام وقت سے پہلے کر دیتی، مگر آفتہ کے دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ ہر کام میں کمی نکالتی، آواز اٹھاتی، جھڑکتی۔ یہ سب تب ہوتا جب علی حسن گھر پر نہ ہوتا۔ سہرش تھک ہار کر رات کو تنہا روتی رہتی۔ علی حسن نے محسوس کیا کہ سہرش خاموش اور تکی تکی رہنے لگی ہے۔ اس نے سوچا، میں اسے تھوڑا خوش رکھوں اور اسے وقت دوں۔ اس نے 10 دن کے لیے ہنی مون کو پروگرام بنایا۔ ماں کو بتایا تو آفتہ کا چہرہ بگڑ گیا، بیٹا اتنا خرچہ کیوں، گھر میں بھی تو رہ سکتے ہو۔ مگر علی حسن اپنی بات پر قائم رہا۔ 3 دن بعد وہ دونوں روانہ ہوئے۔ بس کا سفر لمبا تھا، مگر سہرش کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ وہ علی حسن کا ہاتھ تھامے خوابوں میں کھوئی تھی۔ مری پہنچ کر ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوئے، ہوا میں ٹھنڈک اور خوشبو تھی۔ 10 دن لمحوں کی طرح گزر گیا، وہ دونوں یادوں میں گم، ہنستے کھیلتے گھر واپس آئے۔ مگر گھر پہنچتے ہی آفتہ کی تلخی پھر شروع ہو گئی۔ سہرش اب چپ چاپ رہنے لگی، مگر اندر سے ٹوٹنے لگی تھی۔ کچھ ہی دن بعد علی حسن کو کمپنی کے کام سے 1 مہینے کے لیے بیرون ملک جانا پڑا۔ جاتے وقت اس نے سہرش سے وعدہ کیا، میں جلد واپس آؤں گا، اپنا خیال رکھنا، امی کی بات ماننا۔ سہرش نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، امی کا خیال بھی رکھوں گی، آپ کی کمی بھی نہیں آنے دوں گی۔ مگر جیسے علی حسن گیا، گھر کا ماحول بدل گیا۔ آفتہ کے لیے اب جیسے میدان کھل گیا تھا۔ وہ بات بات پر سہرش کو ڈانٹتی، طعنے دیتی۔ علی حسن کی بہن عائشہ بھی ماں کی ناکابی کرتی۔ دونوں مل کر سہرش کو آرام کا سانس نہ لینے دیتی تھی۔ اب سہرش اکیلی پڑ گئی تھی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر چھپ چھپ کر روتی۔ علی حسن کے جانے کے چند دن بعد ہی عائشہ کی بہن شمیم ان کے گھر آ گئی۔ شمیم کا دل بھی لالچ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ روز آفتہ کی کان بھرتی، بہن جی کیسی غریب بہو تم لے آئیں، یہ بولنے کا سلیقہ نہ رہنے کا۔ میری نظر میں ایک امیر گھر کی لڑکی ہے، اس کے باپ نے وعدہ کیا ہے کہ شادی پر بگلہ، گاڑی اور 100 تولہ سونا دے گا۔ ایسی بہو لو تو خاندان کا رتبہ بڑھتا ہے۔ سہرش کو بالکل دیہاتی لگتی ہے۔ شمیم کی باتوں نے آفتہ کے دل میں زہر گھول دیا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک بڑھتی گئی۔ اس دن کے بعد سہرش پر ظلم اور بڑھ گیا۔ اب آفتہ اور شمیم دونوں مل کر اس بات پر غصہ نکالتی تھی۔ سہرش کے کھانے پینے تک میں روک ٹوک، ہر کام پر طعنہ، یہ کیا بنایا، تم سے کچھ سیدھا نہیں ہوتا۔ سہرش صبر سمندر میں ڈوبی رہی، دل میں صرف ایک ہی نام تھا، علی حسن۔ وہ سب کچھ برداشت کرتی رہی تھی کہ کہیں اس کے شوہر کو دکھ نہ ہو۔ کبھی اس نے علی حسن کو شکایت نہ کی، مگر شمیم کا زہر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن شمیم نے آفتہ سے کہا، بہن یہ لڑکی زیادہ دن تمہارے قابو میں نہیں رہے گی، اس سے پہلے کچھ کر لو، ورنہ کر یہ تمہارے بیٹے کو تمہارے خلاف کر دے گی۔ سہرش نے یہ باتیں دروازے کے پیچھے سے سن لی۔ اس کے جسم میں لرزہ دوڑ گیا۔ اسے خوف محسوس ہوا کہ شاید لوگ اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے والے ہیں، مگر پھر دل نے کہا، نہیں، شاید میں وہم کر رہی ہوں۔ رات کا وقت تھا، سب کھانا کھا چکے تھے۔ سہرش کھانا کھانے بیٹھی ہی تھی کہ آفتہ نے آواز دی، بہو ذرا ایک گلاس پانی دینا، بڑی پیاس لگی ہے۔ سہرش پانی لینے گئی، ادھر شمیم نے موقع دیکھ کر سہرش کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ سہرش بے خبر تھی، واپس آ کر آفتہ کو پانی دیا، پھر بیٹھ کر خود کھانے لگی۔ ابھی پہلا نوالا ہی منہ میں ڈالا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ہاتھ دھو کر فون اٹھایا، دوسری طرف علی حسن تھا۔ علی حسن نے کہا، سہرش آج دل بہت گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، وہاں سب ٹھیک تو ہے نا؟ سہرش بولی، جی علی حسن سب ٹھیک ہے، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ علی حسن بولا، بس دل میں عجیب سا احساس ہو رہا ہے، تم اپنا خیال رکھنا۔ دونوں کچھ دیر محبت بھری باتیں کرتے رہے کہ اتنے میں آفتہ نے بلند آواز میں کہا، بہو کتنی دیر لگاؤ گی کھانے میں؟ سارا دن فون پر ہی باتیں کرتی رہتی ہو۔ سہرش نے جلدی سے کہا، اچھا علی حسن بعد میں بات کرتی ہوں، اور فون بند کر کے کھانے لگی۔
کچھ ہی دیر بعد اسے چکر آنے لگے، گیس شروع ہو گئی۔ وہ گرتی پڑی، عائبہ کے پاس گئی۔ امی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ڈاکٹر کو بلوا دے۔ آپ نے ناتعلقی سے کہا ہاں ہاں بس ذرا لیٹ جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ سحرش لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی مگر اب ان کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ وہ فون تلاش کرنے لگی تاکہ علی حسن کو کال کرے مگر فون کہیں نہیں ملا۔ عائشہ پہلے ہی چھپا چکی تھی۔ چند ہی منٹوں میں سحرش نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ آفتہ اور شمیم نے ڈرتے ڈرتے اس کے جسم کو دیکھا مگر آنکھوں میں آنسو نہیں تھی، صرف خوف اور لالچ کے سائے۔ انہوں نے سحرش کے جسم کو ایک بڑے بیگ میں ڈالا اور شہر سے دور سنسان علاقے میں جا کر دفنا دیا۔ اس کا فون بھی بند کر کے مٹی میں دبا دیا۔ پھر دونوں گھر واپس آئیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اگلی صبح تقریباً 9 بجے علی حسن نے سحرش کو کال کی مگر فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ اس نے ماں کو فون کیا۔ آفتہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا بیٹا سحرش ضروری کام سے باہر گئی ہے، تھوڑی دیر میں بات کر لینا۔ علی حسن بولا امی میں کل واپس آ رہا ہوں، اسے بتا دینا۔ شام کو جب علی حسن نے دوبارہ فون کیا تو حیرانی ہوئی، اس بار سحرش کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا، سحرش تم کہاں ہو، تمہارا فون بند کیوں تھا؟ سحرش کی مدھم آواز آئی، علی حسن میں تمہیں بہت یاد کر رہی ہوں، کاش تم مجھے اپنے ساتھ لے جاتے۔ اتنا کہہ کر کال بند ہو گئی۔ علی حسن کے دل میں عجیب سا خوف اور درد اتر آیا۔ اگلے دن جب وہ بار بار فون کرتا تو کبھی فون بند ہوتا، کبھی خود سحرش کی کال آ جاتی۔ اگلے دن علی حسن وطن واپس لوٹ آیا۔ شام کے قریب جب وہ گھر پہنچا تو دروازہ عائشہ نے کھولا۔ اندر داخل ہوتی ماں کے گلے لگا، خالہ شمیم بھی وہیں موجود تھی۔ سب کے چہروں پر عجیب خاموشی تھی۔ علی حسن نے سب کو سلام کیا مگر نگاہیں بار بار سحرش کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ اس نے ماں سے پوچھا امی سحرش کہاں ہے؟ آفتہ نے جھوٹ کھڑ کر کہا بیٹا سحرش کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ گاؤں چلی گئی ہے۔ علی حسن چونک کر بولا لیکن اس نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ آفتہ بولی جلدی میں گئی ہوگی، بھول گئی بتانا۔ علی حسن کو تسلی نہ ہوئی۔ رات کھانے کے بعد وہ سحرش کو کال کرنے لگا مگر فون اب بھی بند تھا۔ اگلے دن اس نے سحرش کے والدین کو کال کی مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ آفتہ کے دل کو ذرا سا اطمینان ہوا کہ اس کا جھوٹ فی الحال بچ گیا ہے۔ وہ بولی بیٹا زیادہ فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہوگی۔ رات کو علی حسن تھکن سے سو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اس کے فون پر سحرش کی 2 مس کالز تھیں۔ دل خوشی سے دھڑک اٹھا، فوراً کال کی مگر پھر وہی جواب سوئچ آف۔ وہ پریشان سا ماں کے پاس گیا۔ امی سحرش نے مجھے کال کی تھی مگر اب فون بند ہے، 2 دن سے یہی ہو رہا ہے، جب میں فون کرتا ہوں تو بند اور کچھ دیر بعد وہ خود کال کرتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ آفتہ، عائشہ اور خالہ شمیم کے چہرے زرد پڑ گئے۔ آفتہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ علی حسن کچھ سمجھے بغیر بولا امی آپ ٹھیک ہے نا؟ آفتہ نے خود کو سنبھالا، ہاں بیٹا تھوڑی طبیعت خراب ہے، تم فکر نہ کرو۔ علی حسن نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں خود جائے گا۔ آفتہ نے بہت روکا مگر وہ نہیں مانا۔ اگلی صبح وہ گاؤں کے لیے نکل گیا۔ وہاں پہنچ کر سحرش کے والدین کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہوا مگر جب پوچھا سحرش کہاں ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ سحرش کی ماں بولی بیٹا ہم نے تو 1 مہینے سے اپنی بیٹی کو دیکھا ہی نہیں، نہ بات ہوئی نہ وہ یہاں آئی۔ علی حسن بولا مگر امی نے کہا تھا کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ سحرش کے والدین رونے لگے، بیٹا ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، تم جا کر دیکھو وہ کہاں ہے، ہماری بیٹی واپس لے آؤ۔ اب معاملہ واضح طور پر مشکوک لگ رہا تھا۔ علی حسن نے فوراً پولیس میں رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے فون ٹریس کرنے کا حکم دیا۔ کچھ گھنٹوں بعد رپورٹ آئی، سحرش کا نمبر آخری بار علی حسن کے ہی گھر کے قریب ایک ٹاور سے ٹریس ہوا تھا۔ یہ سن کر علی حسن کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پولیس نے گھر پر چھاپا مارا، گھر میں موجود تمام افراد سے پولیس نے سحرش کے موبائل کے ڈیٹا کی بیک اپ ریکوری کروائی تو معلوم ہوا کہ اس کے آخری ویڈیوز اور وائس نوٹس اسی گھر سے بھیجے گئے تھے۔ جب پولیس نے مزید تفتیش کی تو خالہ شمیم کے موبائل سے زہریلی دوا کی خریداری کے پیغامات اور ایک پیغام ملا، لکھا تھا کام ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ آفتہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پولیس نے سختی سے پوچھ کے شروع کی۔ چند گھنٹوں کی تفتیش کے بعد آخر کار عائشہ ٹوٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے بولی امی اور خالہ نے مل کر سحرش کو ختم کیا، وہ اسے قبول نہیں کرتی تھی، کہتی تھی وہ غریب ہے، جہیز نہیں لائے گی، اس کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا تھا۔ پھر رات کو لاش پہاڑ ویرانی میں دفنا دی گئی۔ پولیس نے نشان دہی پر زمین کھدوائی، اندر سے سحرش کی لاش اور موبائل برآمد ہوا۔ پوسٹ مارٹم میں زہر سے موت ثابت ہوئی۔ آفتہ، شمیم اور عائشہ تینوں کو گرفتار کر لیا گیا۔
عدالت میں سب کے چہرے جھکے ہوئے تھے۔ علی حسن گواہی دیتے ہوئے ٹوٹ گیا۔ سحرش کے والدین کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے، جیسے ان کی دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔ چند ہفتوں بعد جب کیس میڈیا پر آیا تو علی حسن کی حالت بگڑی چلی گئی۔ ماں کی بے رحمی اور محبوبہ کی موت نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ وہ ذہنی طور پر تو پہلے ہی سائیکو ہو چکا تھا۔ در حقیقت پاکستان آنے سے پہلے اسے سحرش کی جو کالز آ رہی تھی وہ بھی محض اس کا وہم تھا۔ وہ دن رات چپ چاپ بیٹھا رہتا، سحرش کا نام بار بار لبوں پر لاتا۔ ایک دن ریلوے لائن کے قریب لوگوں نے اسے لاش دیکھی علی حسن کی، وہ ٹرین کے نیچے آ گیا تھا۔ جب یہ خبر رابطہ تک پہنچی وہ چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی۔ اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے نہ صرف بہو بلکہ اپنا جیتا جاگتا بیٹا بھی چھن گیا تھا۔ یہی انجام ہوتا ہے ان ماں باپ کا جو دولت اور جہیز کے لالچ میں اولاد کی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک انجام نہیں، ایک سبق ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور کبھی کبھی اپنا سب کچھ چھین لیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے ہی ہاتھوں سے وہ رشتے مٹا دیتے ہیں جنہیں اللہ ہماری زندگی میں رحمت بنا کر بھیجتا ہے۔ لالچ، ضد اور اناج یہ سب وقتی فائدے ہیں، مگر ان کی قیمت ہمیشہ دل کے سکون سے ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی